اور اساں گناہ گاراں دے درمیان جڑے ساڑے گناہ حائلن حسین بادشاہ دے صدقہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطے ہی اس نگری وچ اس مجلس عزا وچ حاضرین دی دعاواں وچ جو علیل ہے جو مریض ہے اپنی عزت دا واسطے ہی کل مریضانوں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولادن میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطے ہی بانی مجلس اشد عباس نیکوکارا صاحب سمیت جو دعاواں نظم لائین بالخصوص بے اولادہ مستے باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مولا جتنے عزادار شیعہ و اہل سنت جتنا سفر کر کے بچے زن و مرد جوان جتنا قدم چل کے امام حسین علیہ السلام دے دربار چاہن اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما۔ میرا مولا امن علی ہر آفت وبا بلا مصیبتوں محفوظ اور معمون فرما۔ الہی اپنی عزت دا واسطے ہی موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ دعا دی قبولیت واسطے بھی صلوات بلند آواز نال پڑھو محمد اللہم صلی اللہ۔ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق اچ کمی نہیں آ سکتی، بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد۔ اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے صحت واسطے صلوات عزت احمد مختار تے ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے صلوات عزت علی ابن ابی طالب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل لولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریں۔ میرے محترم شیعہ و اہل سنت بھائیوں، اللہ اور اللہ دا رسول رشتن اہمیت نہیں دین دے، عہدے نو اہمیت عطا کر دیں۔ قانون ہے خالق لم یزل دا کہ جس دی بھی عزت ہوئی جس دا بھی شان بلند کیتا جس دی بھی عزت نرالی کیتی جگ توں عہدے دی وجہ تو۔ اللہ اور اللہ دا محبوب جس نو بھی کول بہن دن جس نو بھی قرب عطا کر دن حیثیت ویکھ کے نہیں کر دے، جیڑا بھی نان دے قرب چایا آغاز گفتگو وچ ایک حدیث پیش کردہ حسنین دے نانا فرمایا کسے بھی گورے نو کالے تھے اور کالے نو گورے تے عربی نو اجمی تے اجمی نو عربی تے
کوئی فوقیت حاصل نہیں، کالے نالو گورا، گورے نالو کالا، عربی نالو اجمی، اجمی نالو عربی، فرمایا سب برابر ہیں، اگر کوئی شے وکھری کر دی تو اس دا نام تقوی ہے۔ تقوی مانا، تقوی دا مانا پرہیزگاری۔ انسان اگر قرب چاہتا ہے محمد و اہل بیت محمد دا، اس دا ایک ہی حل ہے، تقوی، پرہیزگاری۔ جتنا متقی ہوئے گا، جتنا پرہیزگار ہوئے گا، اتنا ہی ناندے قرب ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس دا تقوی جتنا بلند ہوئے گا، پرہیزگار محتاط زندگی گزارن والا ہو سی، وہ اتنا ہی شاڈے قرب ہو سی۔ اور شائیاں صرف دسیا نہیں، شائیاں وکھایا بھی ہے، بھاویں وسدا فارس دا ہوئے، اور اگر معیار تقوی تے پورا اتر آیا تو وہ جنت دے مالک نانا سلیمان کر کے سجدہ۔ حضرت ام ایمن تقوی پسند آ گیا، ملکہ زنجبار سرکار فضا سلام اللہ علیہ تقوی پسند آ گیا۔ اسی طرح جتنے اصحاب ہیں، انہاں دے قریب اگر کوئی معیار ہے تو معیار تقوی، تقوی ہوئے گا اسلام دی بلڈنگ اچ۔ تقوی اس دا قبول ہوئے گا جڑا اللہ تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دا اقرار کرے گا۔ بنیاد مضبوط ہوئے، نی چنگی ہوئے، مضبوط ہوئے، عمارت جتو تک مرضی لے جاؤ۔ بنیاد اگر مضبوط ہے، بنیاد قائم ہے، بنیاد بہترین ہے، عمارت جتنی بلند لے جاؤ گے عمارت اور نقصان نہیں ہوئے گا۔ تے وقت عمارت ہو جس دا نا دین ہوئے، دین ہو کہ جڑا دین عربی چاک دن طریقے نو، دین ابراہیم، دین نوح دا طریقہ، ابراہیم دا طریقہ، جڑا اللہ نے شن عطا کیتا وہ دین وہ طریقہ دین اسلام ہے۔ اسی جس طریقے ہوتے اسی مسلمان عمل پیرا ہاں، اس طریقے دا نا، اس رستے دا نا اسلام ہے۔ جو ساڑی بنیاد ہے، جو ساڑی پہچان ہے، جو ساڑی شناخت ہے، وہ اسلام ہے۔ ہو نہیں سکتا بادشاہ امتی قرآن نال عشق نہ کردہ ہوئے، اور اسلام وہ طریقہ ہے جس نو علا کل شین قدیر فرمایا کہ تمام طریقے میں چوئے میرا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جڑا اسلام دا طریقہ ہے، فرقے دی بات نہیں کردے، فرقے باہر جا کے بنا لینا اپنے جڑے تساں بنانے ہوئے۔ میں عالم اسلام واسطے بات کرنا چاہنا۔ جوانوں میرا تواڈے تے سوال ہے، طریقہ اسلام دی بنیاد، اس طریقے دی بنیاد جس اتے اسا اپنی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، جس بلڈنگ وچ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، جس وچ رکھنا ہے، اگر بنیاد قائم ہے اور اگر بنیاد مضبوط ہے، ود بھامیں بلڈنگ دے سامنے نمرودیت دا طوفان کیوں نہ آ جاوے۔ اگر میں بنیاد تو سمجھا لئی تو باقی گلہ آپ پہ جوانہ دے سمجھے چاہ جان گیا۔
اگر بنیاد قائم ہے تو وقت بے شک جتنی مرضی ہوا یزیدیت دی گھلے، او انسان شہر وچ رہے، او انسان جنگل وچ رہے، او انسان آبادی وچ رہے، بنیاد جو قائم ہے جتھے مرضی رہے، ہوا یزیدیت دی گھلے پرواہ نہیں، ہوا شیطانیت دی گھلے پرواہ نہیں، طوفان فرعونیت دے آمن تا پرواہ نہیں، چونکہ بنیاد قائم ہے۔ دین دی وہ امارت جس سے اسی اپنے عمال پہ رکھنے ہیں اور اسی اپنے عمال سنبھال کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کچاری چ لے کے جانے، وہ جڑی بلڈنگ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے دی، مضبوط ہوئے گی جے بنیاد مضبوط ہو سی، بنیاد مضبوط ہے پھر کوئی رولا نہیں، ہوا یزیدیت دی ہوئے، فرعونیت دی ہوئے، نمرودیت دی ہوئے، شیطانیت دی ہوئے، حوث دی ہوئے، لالچ دی ہوئے، فحاشی دی ہوئے، بدکاری دی ہوئے، شراب خوری دی ہوئے، جوئے دی ہوئے، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ بنیاد اگر مضبوط ہے، بنیاد جو چیزاں شامل ہیں جڑیاں محمد و اہل بیت محمد نے دسین تو پھر کوئی ڈر نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی ڈر نہیں کہ کوئی تیرا میرا عقیدہ مسلمان دا ساڑھے ذہنی چو دماغ چو کٹ کے لے جاوے ہو نہیں سکتا، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے دیئے جے، اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں تو وطنہ یزیدیت دی ہوا دی لوڑے، بنیاد دی کمزور ہے تو ہوا دی لوڑ ہی نہیں، یزیدیت دی لوڑ ہی نہیں، فرعونیت دی لوڑ ہی نہیں، آپ پہ ہی ڈھے جا سی۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے۔ سمجھو جوانوں میں کی آکھ رہے ہیں، بنیاد اگر قائم ہے، بنیاد مضبوط ہے تو وقت بے شک ہوا یزیدیت دی گھلے، یزیدی فیل جتنے وہ فیل انسان نو گھیرے رکھنو، انسان انہاں دے سامنے ہار نہ منسی، انسان سر نہ چکے سی، چونکہ بنیاد مضبوط ہے اسلام دی۔ اور اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو وقت نہ یزیدیت دی لوڑ ہے، نہ فرعونیت دی لوڑ ہے، نہ نمرودیت دی لوڑ ہے، بنیاد کمزور ہے وہ آپ پہ ہی ڈھے جانی ہے۔ یاد رکھے جوانوں، آل محمد نہ ہوندے، اے 14 نہ ہوندے، دنیا نو حق درا نہ لبھے ہا۔ پنجویں امام علیہ السلام دی کچاری، پنجویں شہنشاہ پاک نے باقر العلوم علیہ السلام تو سوال ہوئے، مولا دین دی بنیاد اہم چیزاں کیڑین؟ باقر العلوم علیہ السلام فرمایا دین دی بنیاد اگر 5 چیزاں شامل ہیں، و جیسی ظلم دی ہوا گھلے اس عمارت نقصان نہیں، اگر 5 چیزاں شامل نہ ہون پھر اس نو کسے ہور ہوا دی لوڑی نہیں، اس بلڈنگ اچ مضبوطی نہیں، وہ آپ پہ ہی ڈھے جائے گی۔ گل کرن دا مقصد ہے اگر 5 چیزاں تواڈے کول ہیں جڑیاں میں بیان کرن لگا، اگر تواڈے کول ہیں جوانوں تو انہاں سنبھالو، انہاں دے وچ نکھار پیدا کرو۔ امام فرما رہے ہیں اور اگر تواڈی زندگی میں شامل نہیں تو کسی دے دھوکے چ نہ رہ جانا۔ سائیاں اعلان کر دیتا ہے بھئی ساڑھے کول جڑا آئے گا تقوی دی بنیاد تے پرکھیا جائے گا۔ ہون جیسے لڑنا ہے وہ مدینے والے نہ لڑے تے حدیث میں سنا کے جا رہے ہیں۔ 5 چیزاں اگر زندگی چے ہیں، میں جو سفر کر رہا ہاں اسے گل واسطے کر کے آیا، اگر 5 چیزاں تواڈی زندگی وچ ہیں تو انہاں سنبھالو، انہاں نکھارو، انہاں سجاؤ، اور اگر شامل نہیں ہیں تو اس تو پہلے کہ زندگی دی شام ہو جاوے انہاں 5 نو نال لے جاویں۔ مولا 5 کیڑی ہیں؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدا تو نباد رکھے۔ دوبارہ گن دے بھی جی، فرمایا 5 چیزاں جیڑی جیڑی بلڈنگ تسا مسلمانہ نے تعمیر کیتی ہوئی ہے یا کرنی ہے، یا جس دا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہاں، وہ ذرا بنیاد ویکھے بے بنیاد کیسی۔ جنہاں گھران دیاں بنیاداں کمزور ہیں، بارشاں دا پانی آیا ہے، وہ دیواراں ڈھے گئی ہیں،
بنیاد جتنی قائم ہو سی پھر جتنے مرضی ریلے آن پانی دے طوفان ہوا بارش پرواہ نہیں ہے۔ آؤ جی ذرا سارے اس چک دے لوگ میرے سمیت سارے رل کے اپنی اپنی بنیاد ویکھیے۔ بنیاد ویکھ لو تو کیوں ہے میں اپنے آپ نو دھوکے چ رکھے ہو یا نہیں؟ دنیا والوں یاد رکھے آئے 5 چیزاں فرمایا اگر بنیاد چین تا بلڈنگ جتنی بلند کر لو بلکہ بے شک معراج تے چلے جاؤ فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ 5 چیزاں بنیاد نہیں ہیں تو انہوں شامل کرنا چاہیے، انہوں دے واسطے محنت کرنی چاہیے، انہوں دے واسطے ٹائم کڈنا چاہیے۔ دین ہے اللہ دا نظام ہے اور دین اسلام ہے، اس تے سر لگے ہوئے اس تے تطہیر دیاں چادراں نثار کیتی ہوئی ہیں۔ اساں جس دین نو اجے شروع کرنا ہے نا جوانوں، اساں جس نماز نو اجے شروع کرنا ہے، جس روزے حج زکات نو اساں شروع کرنا ہے، اس تے سائیاں گھر لٹوائے ہوئے۔ اگر دین دی بنیاد چیزاں شامل ہیں تو پھر دین دی عمارت کیا بات ہے؟ کوئی علی والا شیعہ سنی پیچھے نہیں رہے گا۔ مولا پہلی چیز کی یہ بنیاد باقر العلوم علیہ السلام فرمایا دین دی بنیاد اگر 5 چیزاں اور 5 چو جڑی پہلی ہے اس دا نام نماز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اے چھت لگی ہوئی ہے کپڑے دی ہے درمیان چاہے جڑا پول ہے ستون ہے، اے اگر چھت قائم ہے تو اس دے سر تے اگر ان وچو ہٹا لیا جاوے کوئی تسلسل راسی تو بات کیوں نہیں سمجھ پی آندھی نماز کی ہے؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہی آج دے مسلمان نو کہ نماز دی اہمیت نو کیوں ضائع کیتا جا رہے ہے؟ فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے۔ نماز خدا دی یاد ہے، نماز توحید دا ذکر ہے۔ کی دے سکتے ہو رب نو؟ دعائے عرفہ جدو پڑھئے تو سید الشہداء دے جملیاں تے دارین قربان کر دے وہاں حسین ابن علی آدن الہی میں تیرا کتنا شکر ادا کران جے دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ چاہ کے تے ہاتھ بھی تا تیرے ہی دیتے ہوئے۔ اگر میں کلام کر رہے ہاں تو زبان بھی تو تیری عطا کیتی ہوئی ہے، اور اگر میری اکھاں وچوں آنسو روان دوائیں تو اے اکھاں اور اے آنسو دی توفیق بھی تو تیری ذات ہی دیتی ہوئی نا۔ ذرا کدی حسین ابن علی نو اپنے خدا نال کلام کردہ ویکھو کہ حسین ابن علی جدو اپنے اللہ نال کلام کر دن تو کس نہج تے کر دن؟ جدو حسین اپنے جس پچھے ہر شے قربان کیتی ہے حسین ابن علی تے دنیا معاشر تے یاد رکھ سی، اس حسین ابن علی نے جدو گلاں ہو رہی ہیں بھئی حسین ابن علی نو شام جانا چاہیے تے مذاکرات کرنے چاہیے تے نسل بچانی چاہیے، جدو نسل بچان دا نام آیا ہے نا بھئی نسل بچا لوے اولاد بچا لوے تو حسین ابن علی عرش الفاظ سے کیا کیا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ دوسرا جملہ سید الشہداء نے فرمایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ پہلا جیڑا رکن ہے دین دا جیڑی پہلی نہیں ہے تھمبہ ہے ستون ہے، صرف عبادت نہیں ہے، افضل عبادات عبادات چو جڑی ساریاں تو افضل عبادت ہے، اس عبادت دا نام صلاۃ ہے، نماز ہے۔ قیام رکوع سجدہ نہیں پڑھو گے گناہگار ہو رہے ہو۔
رعایت مل سکتی ہے سفر چانجی لا اکراہ فی الدین دین جبر نہیں تسی یہ سسٹم نو خود منیا ہے کہ اسی اقرار کر دیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں توڑا منیا ہویا دین توڑا پڑھے ہویا کلمہ رعایت ہو سکتی ہے سفر چیں جی سفر چاں 4 نہ پڑھ 2 پڑھ فرض کس نو آدن جوانوں فرض واجب کس نو آدن جس تو کسے بھی حالچ فرار نہ ہوئے چھٹی نہیں ہے رعایت ہو سکتی ہے سفر چے علیلے مریضے بیمارے اسے رعایت ہو سکتی ہے چھٹی نہیں ہے اسے فرار نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز دا وقت ہو گیا تو انسان قضا کر جاوے قضا دی ادا ہے یاد رکھے جوانوں جڑا نماز قضا پہ کردہ ہے یا لیٹ پہ کردہ ہے یا جڑا بعد قضا پہ پڑھدہ ہے جس چھوڑ دیتی نماز وہ گناہگار ہے جس انکار کر دیتا وہ گناہگار نہیں وہ ظالم ہے جس انکار کر دیتا نماز دا جڑا نماز نو اہمیت ہی نہیں دے رہا اس وقت سے جان دے ہو چھٹے امام علیہ السلام نے کی فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا میرے متوجہ دوستو اول تو آخر ہر بندے دا پورا 100/100 ذہن میرے آلے پاس سے تمہیں ایک لفظ آکھنا چاہنا چھٹے امام علیہ السلام نے جان دے ہو کی فرمایا جڑا نماز نو اہمیت نہیں دیندہ ساری زندگی گزر گئی ہے ساری دنیا دے دھندے کیتے گھر دے کیتے باہر دے کیتے سنگت دے کیتے جڑے نان جانو ناندہ بھی کام کیتا تے جڑا اس ذمہ لایا ہی کی لے کے جائے گا مسلمان اس دی کچاری وے چھٹے امام علیہ السلام دی ویو ذات ہے جس تو کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا وہ شافعی ہے حنبلی ہے وہ کوئی بھی یہ وہ انکار نہیں کر سکتا چونکہ ہر فرقے ہوتے جس دے کثیر سانن اس محسندنا صادق آل محمد امام علیہ السلام فرمایا جیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے نماز نو اہمیت دینا لا بندہ نماز دی پاسداری وقت دی اول وقت دی پاسداری کرنا لا انسان محبوب رب دا اللہ تبارک و تعالی دی ذات ایمان فراموش نو رعایت عطا کر دیئے احسان فراموش نو رعایت نہیں کر دی اس کے ایمان نبیہ دی امتاں ایمان تو نس گئیاں لیکن اللہ نے عذاب جلدی نہیں کی تھی نوح علیہ السلام دی بھی جدوں عذاب دی دعا قبول ہوئی ہے بیڑی بنا او دعا قبول ہون تو بعد تے عذاب آنے چوی 50 سال دا فاصلہ ہے اگر تو اس دین دی بلڈنگ اچ نماز ہے پہلی بنیاد ہے تو سمجھو بلڈنگ ٹھیک ٹھاک ہے اور اگر یہ تو دین شامل نہیں ہے یاد رکھا جوانوں گلاں کرنا لی دنیا ڈھیر امیر المومنین فرمایا عمل ہدایت نصیحت لینا لے بہت تھوڑے اسی بھی جان دیں کہ 2-4 جوان اس مجلس چکو میسج لے جان گے لیکن ایک وقت ملے ہے 2-4 بندے سنن لگ پہن تو حق دی بات سنانا چاہنا میرے بھائیو یاد رکھا ہے فرمایا پہلی نماز ہے نماز رعایت نہیں ہے واجب ہے اس سے کوئی رعایت نہیں پڑھو گے لکھی جائے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى نہ ذرہ برابر نیکی چھپی راسی تے نہ ذرہ برابر بدی چھپی راسی ایک چیز تو اڈے سامنے رکھ دیتی جاسی اور دسیا جائے گا کہ اس وقت تو سجدہ نہ کیتا تے فلاں کم کیتا میری عبادت نہ کیتی تے فلاں کم کیتا فلاں لے پاسے نہ آیا تے تو اس دنیا لے پاسے روک کیتا اے حضرت انسان اللہ نے رعایت دیتی ہے سفر چانجی فرمائے 4 نہ پڑھ 2 پڑھ لے سجدہ میرا ضرور دے بیمار ہاں جی
پانی نو ہاتھ نہیں لا سکدا، نماز دی چھٹی ہو گئی، معافی ہو گئی، خالق فرمائے معافی نہیں، واجب کیتی ہے، تو فائدہ تیرا ہے۔ متا سمجھے کوئی تو اڈے میرے سجدیاں نال اودے کوئی شاہی بات جانیے۔ یاد رکھے جوانو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ نو پہچانو گے تو اللہ دی پہچان ہوئے گی نا۔ علی ولی اللہ تے تقریرہ کرن کان بڑی ڈھیر ساری معراج دی لوڑ ہوندی ہے۔ پہلے اس امت دے دائرے تک کھلو رویے، پہلے اپنی اتنے کھلون دی جاتا بڑھاویے جس دربار وچ نجاست نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، جتے کسے دے حق تے ڈاکہ نہیں ہے، پہلے اتنے پیر تے ٹکا لو۔ ولایت اس معراج دا نا ہے جتے ہر کوئی جا ہی نہیں سکدا۔ ولایت اس معراج، رزق پاک کرنا، رزق نو حلال کرنا، پیٹ حرام دا کھانا ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ غصب شدہ زمین تے پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں ہے۔ کسے دا حق کھادا ہویا 2 نمبر طریقے نال لے ہوئے، پیسے نال، کپڑے سوا کے، کپڑے پا کے بندہ نماز پہ پڑھدا ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ کل ہی رہ گیا وہ نماز قبول نہیں ہے۔ اسلام ایک سسٹم دا نا ہے، معمولی سسٹم نہیں ہے، اس تے سر لگے ہوئے۔ اے کوئی کھیڑ دا نا نہیں ہے اسلام۔ اس اسلام واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نور نازل کیتے۔ احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی دی زبانی آکھیا کہ انہاں 10 نماز واجب ہے۔ یتیم دا حق کھا کے، بھیڑاں دا حق کھا کے، دھیاں دا حق مار کے انسان مسلح تے کھلوتے تو نماز قبول نہیں ہے۔ انسان 2 نمبر طریقے نال پیسہ کما کے، زیادتی کر کے انسان اللہ دے گھارے چاہے تو اللہ نو ایسا سجدہ نہیں چاہی دا۔ جبر تا ہے ہی نہیں، کدو اس تے نہ کہ ایک سسٹم تو ان وکھا دیتا گیا ہے، بھئی اگر اس تے عمل کرو گے، مرن دے بعد، موت دے بعد جڑا پرلی پاسے جہان ہے، جس دی جگہ ہوتے 2 چیزاں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ ارلی پاسے دنیا ہے، سامنے ایک دروازہ ہے جیسے جو سارے ہی لگنا ہے، جس دا نام ہے موت۔ نماز پڑھو گے تاوی مر جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تاوی مر جاؤ گے۔ اس دروازہ موت چو اسا سارے ہی لگنا ہے، چارپائی دا، منجی دا، جھوٹا سارے ہی لینا ہے۔ تو جدو پرلے پار جانا ہے تے اگے 2 جہانے نے، تو اڈا ایمان ہے مسلمانوں۔ اے تو اڈا ایمان ہے جڑا موت دے پار دعا جہان ہے، اس جہان ہے 2 چیزاں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اس پار کم اچھے کیتے تو مرن دے بعد جنت مل سی، کم برے کیتے تو جہنم مل سی۔ آج دا بندے چاندن بے زندگی کافران لی گزار لویے تے آخرت مومنہ لی لب جاوے۔ یاد رکھا جوانوں، آج دا انسان اس کوشش سے چے بے مرضی اپنی کراں، اپنے حساب دیاں چیزاں دین چچا لواں، اج نہیں ہونا۔ دین وہی لینا ہے جس تے سر دیتے محمد و اہل بیت محمد۔ میرے بھائیو ذہن چ رکھا ہے، پارے جنت، جنت اللہ نے بنائیے صالحین واسطے، عاشقین واسطے، مجاہدین واسطے۔ اللہ جنت انہاں لوگاں واسطے بنائیے کہ جنہاں کسے بھی دورے اس دے عشق دا سودا نہیں کیتا۔ یاد رکھے جوانوں، اللہ نے جنت بنائیے عارفین واسطے، صالحین واسطے، مومنین واسطے، محبین واسطے۔ اور اس جنت دے بھی رب نے درجات بنائے، درجے بنائے۔ جنت اللہ اپنے عاشقاں واسطے بنائیے، لیکن جوانوں ذہن چ رکھا ہے جہنم اللہ بنائی نہیں، بنوائی گئی ہے۔
میرے تے سوال کرو وسیم عباس، جنت بنائی گئی جہنم بنائی نہیں بنوائی گئی، اس دی دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں دیندہ، میں حدیث پیش کردہ۔ احمد مختار ممبر تے بہ کے بادشاہ فرمایا، یا علی اگر ساری دنیا تیری ولایت اکٹھی ہو جاوے، اللہ جہنم بناون دی لوڑ ہی نہ پڑے۔ فرمایا سب تو پہلی بنیاد چیز ہے نماز۔ اگر نماز تو زندگی وچ نہیں تو تھوڑی عمارت ٹھیک نہیں، کسی بھی وقت تو عمارت اتنے ہی ڈھے کہ الٹا جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلے بادشاہ نے نماز فرمائی ہے، نماز اللہ اس رات ٹرسو ویکو جی ولایت دی بات بھی ہے سے امام تو اسے حدیث چی پوچھ لینے ہاں، لیکن میں پھر عرض کرنا چاہنا بھی یہ تھے چوران دی گنجائش نہیں ہے، اتھے ڈاکوان دی گنجائش نہیں ہے، حق کھان والیں دی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھا جوانوں، جدو اس راہ دا پتہ لگتا ہے پھر پتہ لگتا ہے بھی یہ کیسا رستہ ہے، کربلا دا رستہ، ابراہیم علیہ السلام دا رستہ، مناتو کربلا دا رستہ، اس رستے ہوتے قربانی کیسی ہے، اس رستے ہوتے محنت کیسی ہے، اس رستے ہوتے سایہ کیسا ہے۔ بادشاہ فرمائے پہلی بنیاد نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکاة۔ زکاة دا تا نفاذ ہی کوئی نہیں نا، چنگے بھلے بندے کھاندے پیندے گھران دے افراد لوگ جڑے زکاة دا حساب کر کے کسی حقدار تک بالکل نہیں۔ ریشو کتنی ہو سی؟ 5%، 10%، 100% دی اگر آبادی ہے، 10,000 آبادی دا گھارے تو وچو 10 گھر ہو سن جڑے سالانہ حساب کر کے زکاة جڑی ہے وہ حقدار تائیں، وہ دنال مال پاک ہوندہ ہے تے مال اضافہ ہوندہ ہے۔ خم سادات دا حق کے اللہ منگے ہے، قرآن گواہی دیتی ہے، کدو دنیا دین دی پئی ہے سادات دا حق؟ سین دا حق کھانا لیں تے لانت بھی کیتی جانے ہاں۔ حق بھی سادات دا بندے ادا نہیں کر رہے، تو جوانوں کیسا اسلام ہے؟ گلہ باتاں چے کیسا اسلام بنایا ہے تسا؟ جیسے نماز دی پاسداری نہ ہوئے، نماز دی بر وقت پابندی نہ ہوئے، زکاة دا نفاذ نہ ہوئے، سارا مال پاک کر کے واجبات ادا کر کے حج تے جان دا ارادہ نہ ہوئے، یہ جدو ساریاں چیزاں انسان کردہ ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکاة، تے پھر جڑی شے اگو عطا ہوندی نا اس دا نام ہے ولایت علی۔ پنجویں امام علیہ السلام نے بھی اس ولایت نو 5ویں نمبر تے رکھیا، فرمایا نماز روزہ نیت بنسی نا انسان دے، ہکو واری تا نہیں بندہ ایڈی وڈی کچاری پہنچ جاندہ۔ دنیا دے کسے منسٹر نہ رابطہ کرنا میں تو 2-4 دن دی دشواری ہو جاندی ہے جوانوں، تے جس منسٹری تے ولایت دے شاہ سوار دا نا علی ابن ابی طالب ہو گئے، کیویں پہنچ دے اس بارگاہ ولایت تک، بارگاہ رسالت تک، بارگاہ توحید تک؟ امام علیہ السلام فرمائے نماز، روزہ، حج، زکاة اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اتنی تقریر شیعہ سنیہ واسطے کیتی ہے، جملہ بالخصوص شیعہ جوانہ واسطے ہدیہ کر کے جا رہے ہیں۔ مولا وضاحت فرماؤ انہاں پنجاں وچوں اہمیت کس دی ڈھیر ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہن اس دے مطلب نہیں بھی تسی نماز چھڑ دیو، یا تسی روزہ چھڑ دیو، یا تسی حج چھوڑ دیو، یا زکاة، اس دے مطلب نہیں ہے۔ سایہ ولایت دا راسی، واجبات دا انکار نہ ہو سی۔ مومن دیاں کدی علامتہ پڑھو، مومنہ دی کدی نشانیاں پڑھو، مومن دی علامات کیے، پھر شیعہ دی علامات پڑھو کہ شیعہ دی علامات کیے جوانوں، پھر ہی پتہ لگ سی 100 سال بھی زندگی ہوئی نا، اپنے آپ نالی لڑدیاں لگ جانی ہے، نالالے تو ویکھن دا ٹائم ہی نہیں لبنا۔
اے مولا اور وضاحت فرماؤ۔ امام علیہ السلام فرمایا اللہ میرے دادا علی ابن ابی طالب دی ولایت نو اس وجہ تو بلند رکھے ہے، نماز سفر چدھی ہو جاندی ہے، روزہ سفر معاف ہو جاندہ ہے، حج غریب نو چھٹی مل جاندی ہے، زکاة مسکین نو معافی مل جاندی ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب و معراج ہے، نہ نمازی نو چھٹی ہے، نہ روزہ دار نو چھٹی ہے، نہ حاجی نو چھٹی ہے۔